اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 260 ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی مجھے دکھا کیفا کیسے تحیی تو زندہ کرے گا الموتا مردوں کو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے تو انہوں نے اس بستی کو نیست و نابود ہوتے دیکھا، تباہ و برباد ہوتے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کریں گے، تو تب اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال موت دے دی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پھر ان کو واضح ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کوئی بھی تباہ و برباد چیز کو یا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے۔ قَالَ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ انہوں نے کہا میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ پس لے لیں اربعۃ پرندے، اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، یعنی 4 مختلف کیٹیگری کے پرندے لیں، فصرہن پھر انہیں مانوس کر لیں، اٹیچ کر لیں، الیکا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دیں، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً حصہ، ثم ادعوہن پھر انہیں بلائیں، یأتینک وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 مختلف اقسام کے پرندے لیں، پھر انہیں ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، اپنے ساتھ اچھی طرح انہیں اٹیچ کر لیں، مانوس کر لیں، اور اس کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر انہیں اپنے پاس بلائیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں۔ وعلم اور جان لیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، اور جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے اور وہ بڑا زبردست غالب بھی ہے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کے صدقے کی، انسان کا وہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثلی ان کی مثال ہے، حبۃ ایک دانے کی، انبتت جو اگائے، 7 سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ اور ہر ایک بالی میں، 100 حبہ 100 دانے ہوں۔ یعنی انسان فصل لگاتا ہے، ایک بیج لگاتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو یعنی 700 ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھانے پر قادر ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو، اس کی اس نیکیوں کو بھی اسی طرح بڑھانے پر قادر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی وسعت والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ اگر اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھانے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر
لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لگاتے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلا کر ولا اذا اور نہ ہی تکلیف دے کر، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کسی کو غریب کو دے رہا ہے یا کہیں بھی لگا رہا ہے، بعد میں احسان جتلا دیتا ہے یا وہ جس بندے کو دیا ہے وہ کسی وجہ سے بولتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، تو پھر یہ بندہ کہے جس نے خرچ کیا کہ میں نے تو تم پہ اتنا پیسہ لگایا تھا یا میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس مال پر خرچ کرنے پر نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ولا خوف علیہم اور قیامت کے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر بھی ہے اور ایسے لوگ نہ تو خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے اذی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مال دینا ہے کسی کو، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں تو اس پر احسان نہ جتلائیں، اسے تکلیف نہ دیں، اور اگر ایسا ہی آپ نے کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہہ دیں اور معاف کر دیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو، واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز، بڑا ہی بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور نہ ہی تکلیف دے کر، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، کالذی اس شخص کی طرح، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو ہمارے مال کی نہ تو ضرورت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی، ہمارے مال کی صرف اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں ہی ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دے دیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، قیامت کے دن اس کا ہمیں بہت زیادہ اجر دیں گے، لیکن اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو ایسا مال اس کا باطل ہے، اس مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کسی کو دے دیا اور پھر جتلاتے بھی رہے، میں نے تو اس کو اتنا دیا تھا، میں نے تو اس کا اتنا خیال کیا تھا، میں نے، یعنی وہ بندہ سنے گا اسے تکلیف بھی ہوگی اور اس پہ احسان بھی اس کو لگے گا کہ میرے پہ تو بہت بڑا احسان ہو گیا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب اللہ اس شخص کی مثال دے رہے ہیں، فَمَثَلُهُ پس اس کی مثال، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ ایک چٹیل میدان کی سی ہے، ایک چکنے پتھر جیسی ہے، علیہ ترابن جس پر مٹی ہو، یعنی ایک چکنا پتھر ہو اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تو جب اسے تیز بارش پہنچے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا تو وہ اس چکنے پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دے، یعنی دنیا میں اگر انسان خرچ کرتا رہے لیکن احسان جتلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو جب قیامت کے دن جائے گا اللہ کے سامنے تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے ایک چکنے پتھر پہ مٹی پڑی ہو اور جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے، مٹی ساری ہٹ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی صدقہ نہیں ہوگا، کوئی اس کی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تم نے جو صدقہ کیا تھا، تم نے اس پر احسان جتلایا تھا، لوگوں کو تکلیف دی تھی، دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا، تو اب تمہاری مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہے، علیہ ترابن جس پر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر جب اسے موسلا دھار بارش پہنچتی ہے، یعنی تیز بارش جب ہوتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا تو وہ اس چکنے پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیتی ہے،
لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء کسی بھی چیز پر مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی قیامت کے دن جو انہوں نے نیکیاں یا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس پر احسان جتلا دیا تھا، تکلیف دے دی تھی، لوگوں کو دکھاوا کر دیا تھا۔ واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الکافرین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم خرچ کر لیں، تھوڑا خرچ کر لیں، دکھاوے کے لیے بڑے بن کے بہت زیادہ خرچ کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کہتے پھریں یا احسان جتلاتے پھریں یا تکلیف دہ باتیں کرتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ خرچ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ اچھی بات کہہ لیں کسی کو، لوگوں کو معاف کر دیں، تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس پہ تکلیف دی جائے یا دکھاوا کیا جائے۔ تو اس لیے تھوڑا خرچ کر لیں، نہیں ہے تو نہ خرچ کریں، لیکن دکھاوا نہ کریں، احسان نہ جتلائیں، پھر ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے عمل میں دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارا ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔